بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ پروگرام کا آغاز آج پھر ایک افسوسناک واقعے سے کرنا پڑ رہا ہے۔ آج خوزدار کے علاقے میں ایک سکول بس کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 بچے اور 2 وہاں پہ جو مزید اس بس کو چلانے والے تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ عرصے سے بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں جن کا تعلق دہشت گردی سے ہے، اور یہ جن لوگوں نے وہاں پہ یہ بم پھینکا، دہشت گردی کی کارروائی کی، وہ انڈین سپانسر تھے، BLA اس کا نام ہے۔ اور اسی موضوع سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب، اور اسکائپ کے اوپر ہمیں جوائن کیا ہے عظمیٰ حمید گل صاحبہ نے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز، پہلا سوال آپ ہی سے۔ ہم تو اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں، اور دشمن جو تھا وہ ہمارے بچوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا، اور ابھی ہم اس خوشی سے نکلے نہیں تھے کہ ہم نے دیکھا کہ آج ہمارے بچے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں ان کے سکول بیگز دیکھ رہا تھا، اتنا افسردہ، اور سارا دن بہت عجیب حالت میں گزرا۔ کیا کہیں گے آپ؟ دراصل یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی تھا۔ یہ کب سے سازشیں چل رہی تھی، کب سے یہاں معاملات بگڑ رہے تھے، اتنے برے حالات چل رہے تھے، اور اس کی بالکل وجہ یہ سب پہلے سے تھا۔ BLA کا بھی جو شوشہ چھوڑا گیا، یہ ہمیشہ جب بھی ہمارا کشمیر میں کوئی ہماری تحریک امپروو کرتی ہے یا اس کا اثر اٹھاتی ہے یا وہ بہتری کی طرف جاتی ہے، تو یہ فوراً ہی اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے بلوچستان میں ہمیشہ ہی یہ معاملات کیے جاتے ہیں، اور یہ ہندوستان باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک کاؤنٹر بیلنس کے طور پہ یوز کرتا ہے۔ اور اس دفعہ جب ہم وہ جنگ ہار گئے اتنی بری طرح سے، اتنی ان کو بری مار پڑی ہے، شکست فاش ہوئی ہے، تو اس چیز کے لیے انہوں نے یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ اب انہوں نے وہ کام انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ میدان جنگ میں آ کے نہیں لڑ سکتے پاکستان سے، تو انہوں نے اب دوسرے ہتھیار اختیار کرنے ہیں، اور وہ طریقہ کار تو پہلے سے چل رہا ہے۔ ان کے سلیپر سیلز ہیں، وہ انہوں نے واپس ایکٹیو کر دی ہیں۔ اور دیکھیں جب جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی حادثہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی واقعات نہیں ہو رہے تھے۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب دوران جنگ، کیونکہ ان کا سارا فوکس اور اٹینشن ایک اور طرف تھی، تو اس وقت یہ جیسے ہی ہارے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ان کو وہاں وزیر اعظم ہندوستان کو کافی ان کی بھاد اڑائی جا رہی ہے، بےزتی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ان کو باتیں سنائی جا رہی ہیں، ان کو اپنی پوزیشن بہت غیر مستحکم نظر آ رہی ہے۔ اب ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس طرح الیکشن کی تو کہانی اور ہے، اب ان کو تو پتہ نہیں، ایون RSS کے اندر بھی اپنی پوزیشن رکھنے کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ تو صحیح۔ نیچرل کا یہ ہونا تھا، اور یہ اور دیکھیں بڑا ٹپیکل یہ کہ یہ آرمی پبلک سکول کے بچوں کے لیے تھا، تو ایک اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جان کے فوج کے خلاف ان کا جو بغض ہے، نفرت ہے، وہ نکال رہے ہیں، جبکہ اس وقت قوم تو متحد ہے، قوم کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا کرنل صاحب، اس سے زیادہ موزوں وقت کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائیں، اس دہشت گردی کا قلع کما کریں، وہاں کے اوپر بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر اپنی انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بچھائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، سیکیورٹی میں اضافہ کریں، روڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، تاکہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ جائے حادثہ کے اوپر جلدی پہنچ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہم تو پچھلی کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے شکار ہیں، اور یہ ساری دہشت گردی انڈینز، مودی، اس کا ڈیفنس منسٹر، اس کا فارن، اور اس کے جتنے بھی فوج میں اور میں اہلکار ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ انکوائری ہونی چاہیے سیکیورٹی کونسل کی طرف سے۔ انکوائری کے بعد ان کا ڈٹرنٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے انٹرنیشنل کورٹ سے۔ معصوم بچیوں کی جانیں لینا یہ کدھر کا اصول ہے یا قانون ہے یا ضابطۂ فوج ہے یا ایک دوسرے کے متعلق اسٹریٹجک یا انٹرنیشنل معاملات کو طے کرنے کا طریقہ ہے؟ کتنی بغیرتی ہے، بزدلی ہے، اور کتنا گھٹیا پان ہے مودی اور اس کی ٹیم کا کہ یہ تیری اوقات ہے کہ ایئر فورس تو تیری نظر نہیں آ رہی، تو مائی کا بچہ بن تو ایئر فورس کو اپنی کو اوپر لا، آج ہی لا، دیکھتے ہیں تم میں کتنا دم خم ہے۔ اتنے بغیرت ہو تم کہ تم نے بچیوں کا، اور وہ بھی اسکول کی بچیوں کا،
किस मुंह से तुमने या तेरे अहलकारों ने जिन्होंने उधर किया है, जो तेरे अहलकार हैं, जो एजेंट हैं, जो तेरे मुल्क में अपने वजारत दफा में बैठे हुए या इंटेलिजेंस अदारों में हैं, उनकी भी बच्चियां होंगी। आया कोई इंडियन, कोई फैमिली इंडिया की अमृतसर से लेके कलकत्ते तक ये इजाज़त दे सकती है मोदी को कि मोदी दहशतगर्दी इस तरीके से फैला दे जैसे गाज़ा में फैली हुई है? मोदी, तुम्हें कोई गलतफहमी है? तुमने जाना किधर है? ये करने के बाद क्यों हमें मजबूर कर रहे हो कि हम इसका काउंटर करें? हम मौका देंगे बैनुल अक़वामी ताकतों को, दोस्तों को, अदारों को कि वो इसका मुनासिब हल निकालें। और जैसे उन्होंने सीज़ फायर की थी ट्रंप साहब, उसी तरीके से सीज़ फायर का ये हिस्सा है, ये दहशतगर्दी पार्ट एंड पार्सल और मेन हिस्सा है हमारी सीज़ फायर का। अगर आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो फिर दहशतगर्दी बंद कराएं, और अगर आप दहशतगर्दी इसी तरीके से चलती रही और आप लोगों ने इग्नोर किया इसको, तो हम तो फिर नहीं छोड़ेंगे। सही। अच्छा उस्मा साहिबा, ये जो वॉरफेयर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसका जो एक फ़ायदा हुआ है वो ये कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें इंडिया का नाम लेना शुरू कर दिया है। उससे पहले जितने बड़े वाक़यात हुए किसी सियासतदान ने इंडिया को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, हालांकि हम सब पाकिस्तानी कन्विंस्ड हैं कि इसमें इंडिया मुलविस है। और जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस के वाक़े को इंडियन टेलीविज़न ने, उनके मीडिया ने कवर किया, और यहाँ से जिस तरह से ताज़ा फुटेजेस और वीडियोस बन के जा रही थी और उनके टेलीविज़न के ऊपर दिखाई जा रही थी, लगता था कि वो बाकायदा या उनके रिपोर्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए, अब इस वॉरफेयर के बाद ये फ़ायदा हुआ कि हमने नाम लेना शुरू कर दिया। उससे पहले जो हम नाम नहीं ले रहे थे उनका, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या हिकमत अमली थी कि जी इंडिया का नाम ना लिया जाए? जबकि इंडिया जो है वहाँ पे एक चिड़िया भी मरती है तो वो आपका नाम लगा देते हैं कि जी पाकिस्तान ने इसको मारा है। और पहलगाम का वाक़या देख लीजिए, हम उसके अंदर मुलविस नहीं है, हमने ऑफ़र किया है कि जी हम इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात के लिए आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, मगर वो इस बात को भी नहीं माने। इसको आप किस तरह से देखती हैं? ये मैं अगर इसको कहूँ तो एक बड़ा अल्लामा इकबाल का एक शेर है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो हम चूँकि ऐसे हालात में थे, फाइनेंशियल भी और कुछ हमारी मुख्तलिफ हमारे सिपा सलार भी, कुछ हर कोई एक मफाहमत का और मसलियत आमेज़ किस्म के रवैया अख्तियार किए रखा। तो इस पहली दफ़ा एक ऐसी टीम आ चुकी है कि जिसमें एक हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, एक नो नॉनसेंस का कॉन्सेप्ट है कि जी इस पे, इन चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक जिसको कहते हैं रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि पाकिस्तान की बका और उसके एग्जिस्टेंस के लिए और उसके जो देरपा मफाद है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम पहले एक पेज की बहुत बात सुनते रहे, मगर अमलन हमने एक पेज इस दफ़ा देखा है, और इसको मैं इसलिए भी समझती हूँ कि हमने इतना डॉसियर्स वगैरह दिए हैं यूएन के अंदर, मगर हम सारी चीज़ें सबूत देने के बावजूद भी उनको परसू नहीं करते थे। हमेशा मसलियत आमेज़ जो है एक खामोशी इख्तियार की या परसू नहीं किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने इसको बाकायदा फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं। और ये भी अभी भी बहुत कम है, क्योंकि इस वक्त भी अगर हमारी कौम सही तरह मुत्तहद हो और इस वक्त इस चीज़ को, जैसे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, बाकायदा ऐसे लोगों को खुद पकड़ के देना शुरू कर दें, आप देखिए मामलात ही बिल्कुल फ़र्क हो जाएंगे। हमारी हुकूमत के हाथ भी मजबूत हो जाएंगे, हमारी फ़ौज के भी हौसले बुलंद हो जाएंगे। और ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत अल्लाह ताला की हमारे लिए करम हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें वज़ीर आज़म हिंदुस्तान या RSS, क्योंकि मैं इनको मूज़ी कहती हूँ, मैं तो मूज़ी कह ही नहीं सकती, कि इनकी वजह से आज पाकिस्तान इकट्ठा हो गया है, दो कौमी नज़रिया वापस रिवाइव हो गया है। और अब भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की वजह से लोग किस तरह सिखों का मामला देख लें, सब चीज़ें, तो ये हमें तो फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का, हमारी कौम मुत्तहद हो गई इस वक्त। कर्नल साहब, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है कोयटा पहुंचने वाले हैं, और वहां पर जाके उनको ब्रीफ किया जाएगा इस वाक़े के हवाले से। तो क्या हम ये तवक्को रख सकते हैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से? जाहिर है कि जब इतने तवातुर के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो दिल दुखता है, और हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो उन्हीं के साथ हैं जिनके बच्चे चले गए। तो कोई इस बार जो है कोई इस तरह की पॉलिसी बने जो मरबूत नौयत की हो, और उसमें हमें हुकूमत की तरफ से, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कुछ संजीदगी जो है वो नज़र आए, ना कि महज बयानात और
اسے کنڈیم کیا جائے اس طرح کے واقعے کو, اور ایک طرح سے عزم دہرایا جائے جس طرح سے عموماً ہوتا ہے ہر ایک دہشت گردی کے واقعے کے بعد. تو کیا توقع رکھیں کہ اس بار ٹھیک ہوگا, جو بھی ہوگا صحیح طرح سے جواب دیا جائے گا یہ جو انڈین سپانسر ٹیررزم کے اندر لوگ ملوث ہیں؟ جی رمضان بھائی, ہماری تاریخ کے پچھلے 78 ایئرز میں یہ پہلا موقع تھا, یہ جو پچھلی چند گھنٹے میں ہم نے فیصلہ کن جنگ جیتی, کہ ہم نے نہ صرف شکست دی ان کو ملیٹریلی, بلکہ ہم نے شکست دی ان کو اکنامکلی, ہم نے شکست دی ان کو ڈپلومیٹیکلی, اور ہم نے ہر وہ سٹیپ لیا جو کہ ڈیو ڈیلیجنس, پراپر اپریسیشن اور وار گیمنگ کرنے کے بعد لینا چاہیے تھا. میں ضرور کہوں گا کہ بہترین پلاننگ کی گئی اور صحیح جگہ پہ صحیح موقع پہ لا کے دشمن کو نشانہ بنایا گیا. یہ آپ یقین رکھیں کہ اس وقت جو آپ کی ٹیم ہے آرمی چیف کی اور شہباز صاحب کی, یہ دونوں بندے بڑے ہی محب وطن ہیں, دلیر ہیں, بالکل کلیئر ہیں, اور دو ٹوک ہیں. یہ معاف کرنے والے نہیں, یہ درگزر کرنے والے نہیں, یہ قومی نقصان کرانے کے اوپر کسی قسم کی کوئی مہلت دشمن کو دینے کو تیار نہیں ہے, اور قوم بھی نہیں ہے. میں ایک چیز اور عرض کروں گا, اس وقت یہ پاکستان کی قوم جس طریقے سے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑی ہو گئی ہے, اور جذبہ جہاد اور پورا جوش اور جنون, یہ جو سپرٹ بلڈ ہوئی ہے یہ کبھی نہیں ہوئی تھی سوائے 65 کے. ٹھیک, اگر یہ ہو گئی ہے تو پھر دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قیمت کے اوپر. میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں, یہ دشمن کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ابھی آپ کی ٹیمیں باہر جانے والی ہیں, ان کو جلدی بھیجیے, کل ہی ان کو بھیجے چل کے, اور وہ بات ہی پہلے دہشت گردی, پہلی پریزنٹیشن دہشت گردی پہ ہو, اس لیے کہ ہم 20-30 سال سے نقصان کروا رہے ہیں. دہشت گردی کی پریزنٹیشن کے بعد پھر باہر کے ایونٹس پہ آیا جائے, اور اس میں یہ چیز ہائی لائٹ کیا جائے کہ انڈیا نے کینیڈا میں کیا کیا, ود فیکٹس فگر ود پروف. انڈیا نے یو ایس اے میں کیا کیا, انڈیا نے یو کے میں کیا کیا, انڈیا نے باقی ملکوں میں کیا کیا, اور انڈیا نے پاکستان میں کیا کیا. یہ تو اتنا گھٹیا دہشت گرد ہے کہ یہ تو کوئی جگہ, کوئی ملک, کوئی مقام چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو اس ایسے کو, اس کا فوری طور پہ ٹرائل ہونا چاہیے, اس کا بھی اور اس کی ساری ٹیم کا. اگر کوئی نظام دنیا میں چلانا ہے, اور اگر نہیں چلانا تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارے سے کوئی شکوہ یہ نہ کرے کہ ہم نے بدلہ کیوں لیا. ٹھیک ہے. عظمیٰ گل صاحبہ 10 ٹیمیں بنائی ہیں جو کہ سفارتی محاذ کے اوپر جنگ لڑیں گی بھارت نے, اور ان سب کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ششی تھرور ہیں. ان کے پاس تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کوئی واقع ہی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ بیرونی دنیا کو جا کے کنونس کریں گے یا ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کو کنونس کریں گے. پاکستان کے اندر تو ایسا یعنی آئے روز اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کہ انڈین سپانسر ٹیررزم ہوتا ہے, اور پاکستان کے پاس تو رچ کانٹینٹ ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے, بتلانے کے لیے کہ یہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. تو ہمارا تو سچا بیانیہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کا سودا بکنا چاہیے اور بک سکتا ہے؟ ایک طرف ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مظلوم ہیں, دوسری طرف جو ہے نرا جھوٹ ہے اور پروپیگنڈا ہے, وہ بھی اپنا سودا بیچنے نکلے ہوئے ہیں. اب دیکھیے, میرا تو خیال یہی ہے کہ جو جتنا اچھا بیوپاری ہوگا اور سودا بیچنے کی جس کو مہارت حاصل ہوگی اسی کا سودا بکے گا, کیونکہ جس طرح کی دنیا ہے, پروپیگنڈے کا زمانہ ہے, چرب زبانی چلتی ہے. فیکٹس کو آپ جتنا اچھے طریقے سے مسخ کر سکتے ہیں اتنا آپ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بات ایسے ٹھیک ہے, کیونکہ ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ چرب زبان بھی زیادہ ہے, ان کا میڈیا کے ساتھ ذرا زیادہ لنک اپ ہے. اب جیسے اسرائیل ہے, وہ کیا کہتے تھے کہ جس وقت پتھر مارتے تھے فلسطینی بچے تو اس کے بدلے میں وہ ٹینکوں کو گولے مار رہے تھے, اور وہ کہتے تھے ان کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے اسرائیلیوں کا. تو یہ سچویشن کو ٹوسٹ کرنا اور وہاں ان کا کمپرومائز میڈیا ہے وہ یہ سب چیز کر سکتا ہے, مگر حق پہ جو کھڑا ہوتا ہے سونر اور لیٹر اسی کی فتح ہوتی ہے. مگر ہمارا کیس لڑنے کے لیے جو ہم ٹیم بھیجیں, یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں نہ صرف یہ کہ وہ ریکوائرڈ لوگوں سے ملیں, حکومتی اراکین سے ملیں, بلکہ وہ یہ کہ وہ انٹرویوز بھی دیں, وہ ٹی وی چینلز پہ بھی جائیں, وہ اپنا کیس آرگیو کریں, پبلک کے ان کے اندر لے کے جائیں, کیونکہ پبلک اوپینین میٹرز اے لاٹ.
آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب جب انڈیا گئے اور انہوں نے جا کے وہاں جو میڈیا پہ انٹرویو دے دیا، اس سے بہت بڑا فرق پڑا. تو یہ والا جو ایشو ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو مل لیے، وہ تو کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی لابیز ہوتی ہیں، ان کو کیسے آپ کنونس کر سکیں گے؟ آپ کو وہاں پبلک کے ساتھ بھی انٹریکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں آپ میڈیا کے ساتھ بھی، میڈیا ہاؤسز سے بات کریں، انٹرویوز دیں، اپنا کیس لڑیں. یہ تو ٹھیک. ہے ایک طریقہ. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ضروری کرنے کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں آج پاکستان نے جس طریقے سے ایک ٹیکسٹ بک قسم کی وار لڑی ہے، یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس سے بگیسٹ جو ایئر فیلڈ بیٹل تھی وہ یہ لڑی گئی ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ 82 جہاز ان کی طرف سے تھے، 42 ہماری طرف سے تھے. آپ سوچئے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے کبھی اتنی بڑی فائٹ نہیں ہوئی. تو پاکستان نے اپنا لوہا منوایا ہے. آج جتنے آپ ملٹری کے میگزین نکال لیں، جو بھی انٹرنیشنل میگزین نکال لیں، میں چونکہ بہت پڑھتی ہوں ان چیزوں کو، ریسرچ کرتی ہوں، تو میں حیران ہوں، ہر جگہ پاکستان کو اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی اسٹریٹجیز کو. تو پاکستان کی سڈنلی ایک پوزیشن بھی بڑی ایلیویٹ ہو گئی ہے، پاکستان کی حیثیت بڑی اہم ہو گئی ہے. تو ہم وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اب بات کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ہماری لوگ جب جا کے وہاں بات کریں گے تو ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے، ان کا جھوٹ کے اوپر بنیاد وہ زیادہ دیر نہیں لاسٹ کرتی. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا اگر ہمت کریں گے تو ضرور ٹھیک ہے. کامیابی ہماری ہوگی. کرن صاحب، 10 مئی کو تقریباً 1.5 ہفتہ ہونے والا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت انڈین میڈیا کے اندر برابر اسی طرح سے، اسی رفتار سے ایک پیس موجود ہے کہ جیسے جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے. ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ جنگ کے حوالے سے اسی تواتر کے ساتھ بیانات دے رہے ہیں، اور پھر سیز فائر کے حوالے سے، اور پھر اس طرح کی باتیں کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. مگر ہمارے ہاں لگتا ہے کہ جیسے اٹس آل اوور نو، اب یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اگرچہ آج بھی ایک جو ہے وہ دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. تو اس چیز کو ہم کس طرح سے لیں؟ کیا یہ ختم ہو گیا بس سیز فائر، اس کے بعد مذاکرات، یا ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے؟ کیونکہ جس طرح سے ان کی حکومت کے اور ان کے رہنماؤں کے بیانات آ رہے ہیں، یا ان کے اندر کچھ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں رمضان صاحب، یہ جنگ کے مختلف فیزز ہیں. ابھی تو پہلا فیز گزرا ہے. ہمیں اس فیز کے بعد چیزوں کو آسانی سے نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں بالکل الرٹ رہنا چاہیے، ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اگلے فیز کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے. آلدو ڈی جی ایم دونوں نے یہ طے کیا ہے کہ افواج اپنے اپنے پرانی پوزیشن میں چلی جائے، اور وہ کچھ نہ کچھ ہر محاذ سے واپسی ہو رہی ہے، ان کی بھی ہماری بھی. اور منافقت کی حد دیکھیں کہ ایک طرف مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اپروو کر رہی ہے ڈی جی ایم او کو کہ فوجیں واپس جائیں، اور دوسری طرف ٹیررزم پلان کر کے تو اس کے آپریشن لانچ کر رہی ہے. یہ جو گیم مودی کھیل رہا ہے وہ اس لیے شاید کھیل رہا ہے کہ ابھی اس کو منہ کالا اتنا ہو گیا کہ اس کو دکھانے کے لیے اپنی قوم کو ہے کوئی نہیں. وہ ان کو ڈیورٹ کرنا چاہ رہا ہے اس قوم کو. اور میرا خیال ہے کہ اس کا طریقہ کار یہی ہے. ایک تو طریقہ کار ہے کہ ہم بین الاقوامی طور پہ اس کو رجسٹرڈ کرائیں، انکوائری مانگیں. دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ دشمن کو اس کے اسی حساب سے جواب دینا چاہیے جس حساب سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہمیں بھی اور زیادہ امن پسندی نہیں دکھانے کی ضرورت. میرا خیال ہے ہم نے اگر اتنی امن پسندی نہ دکھائی ہوتی اور پچھلے 6 7 8 سال سارا کچھ ہی اپنا ختم کر کے بیٹھ کے نہ گئے ہوتے. اور ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، خالستان کو بھی دیکھیں، ہم کشمیر کو بھی دیکھیں، ہم ایسٹ بنگال کو بھی دیکھیں، آسام کو بھی دیکھیں، ہر جگہ پہ ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا. آج شہباز شریف صاحب سے جو ہے ایک صحافی نے سوال کیا مذاکرات کے حوالے سے کہ جی مذاکرات کب ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ہو سکتے ہیں، قطر کے اندر ہو سکتے ہیں، یا پھر UAE کے اندر ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے اندر اتنا جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ آپس میں بیٹھیں گے تو کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکیں گے. تو کسی تیسرے ملک کا پریشر ضروری ہے. تو اگر یہ 3 ملک جن میں دوحہ، قطر اور سعودی عرب ہے، تو ان کا پریشر بھی چلے گا. لیکن اگر ہمیں زیادہ پریشر کی ضرورت ہوئی تو ہم خواہش کریں گے پھر جو امریکہ ہے اس کے اندر انٹروین کرے اور ہمارے مذاکرات کو کسی نتیجے پر لے کے جانے میں ہماری مدد کرے.
کیا لگتا ہے آپ کو مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں کسی بھی خاص طور پہ اس طرح سے وارفیئر کے بعد، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہیں جو جنگ کے اندر تو اچھا پرفارم کرتی ہیں مگر جیسے ہی مذاکرات کا موقع آتا ہے، اس کی میز سجتی ہے، تو وہاں پہ آگے وہ اپنے نروس کو، اپنے اعصاب کو یا پھر اپنی ٹیم کو اس طرح سے نہیں بنا پاتے کہ جو اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ گین کر سکے. کتنا اہم موقع. اور پھر اگر مڈل ایسٹ کے اندر اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو وہاں ان جو ممالک کی موجودگی اور ان کا جو پریشر تاکہ مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جا سکے کتنا ضروری ہوگا؟ سے پہلے سب سے معذرت کروں گی، کیونکہ یہ جو میں جواب دینے لگی ہوں یہ اس کی مجھے معذرت کرنی پڑتی ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم پہ بہت بھرپور اعتماد کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے ان کی خوش فہمی کی وجہ سے کہ یہ مذاکرات میں کچھ امید ہوگی یا امریکہ کوئی رول پازیٹیو ادا کرے گا، مجھے بالکل یقین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے جب مذاکرات کیے تھے ثالثیہ کا انہوں نے ایک شائبہ تھا جس کو کہنا چاہیے، تو اس میں ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ آدھا مقبوضہ کشمیر کھو دیا تھا. اور 2019 کی 5 اگست کا واقعہ ٹھیک ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی بھی اور سب کچھ مس کیلکولیشنز بھی تھی، مگر اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نے مسلمانوں نے ہمیشہ جو جیتی ہوئی بازیاں ہیں وہ مذاکرات کی میز پہ ہاری ہیں. اور اب یہ جو کہنا کہ دوحہ اور سعودی عرب یہ بھی ہمارے بہت، میں ان کے لیے بھی معذرت کرتی ہوں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت ان کے ہمارے لیے نیت اچھی ہوگی اور ان کی سوچ ہمارے متعلق اچھی ہوگی اور پازیٹیو ہوگی، مگر اگر یہ مذاکرات میں کسی قابل ہوتے تو انہوں نے آج اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ بھی حل کرا لیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ وہ شکست تسلیم نہیں کرے گا پبلکلی ہندوستان، اور یہ اعتراف نہیں کرے گا کہ ان کو مار پڑی ہے، انہوں نے غلط کیا، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو ایبینس میں ڈالا انہوں نے یہ غلط کام کیے، یا وہ دہشت گردی پاکستان سے میں کرواتے رہے، اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. اور ہمیں لوگوں نے، ہمارے جاننے والوں نے دبا دبا کے کہنا ہے کہ تم مان جاؤ. ابھی بھی جس طرح کرنل صاحب نے کہا کہ جی جو ڈی جی ایم اوز کا یہ ہوا ہے طے کہ جی اپنی اپنی فوجیں، وہ میں نے بھی سنا ہے کہ جی وہ فوجیں جو ہیں وہ 30 مئی تک آہستہ آہستہ اپنے اپنے پرانی پوزیشنز پہ جائیں گی. مگر کیوں؟ میں تو یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیوں جائیں گی؟ کیونکہ کیا ہماری انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ہمارا شملہ معاہدہ ابھی ایبینس میں ہے، اور اگر وہ بھی ایبینس میں ہے تو ایل او سی تو ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ کیوں ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں؟ تو اس لیے ابھی سے ہی ہماری جو مذاکرات میں جو ہم سے جوڑ رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت بہت یہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت کوئی ہمارا دوست نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ طاقت کے سب دوست ہوتے ہیں، اور پاکستان نے جیسی طاقت کا اپنا مظاہرہ کیا اور کامیابی سے، تو آج سب ہمارے بڑے ہمدرد نکل آئے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سب ہمارے ساتھ واردات کر جائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت قوم جو ہے وہ متحد رہے، اپنی حکومت پہ اعتماد کریں، مگر ساتھ ساتھ ہی تمام ہم دانشور یا جو بھی لوگ جانتے ہیں بات کو، وہ بار بار یہ بتائیں کہ آپ قوم کو اعتماد میں لیں. جو بھی طے کرنے جا رہے ہیں وہ پہلے ہمیں ہماری علم میں ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی بتا سکیں کہ یہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، یا کدھر اس پہ اعتبار مت کریں، کیونکہ ہمارے مفاد کا ہم سے زیادہ کوئی محافظ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کرنل سیف صاحب، یہ کون سی ٹیم بن رہی ہے مذاکراتی پاکستان کے اندر اور کون لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. ایک دوسری بات یہ کہ آج صحافیوں نے سوال کیا وزیر اعظم سے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ جو آپ بھیج رہے ہیں جو پوری دنیا کو جا کے بتائے گا اور انڈین جو ایٹراسٹیز ہیں پاکستان کے اندر ان کو ایکسپوز کرے گا، تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بٹھائیں، کیونکہ وار کے دوران جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے ہمارے ملک کے خلاف، ہماری فوج کے خلاف جو باتیں کی ہیں، تو اس کے بعد کوئی ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے پی ٹی آئی سے کہ اس کو ہمارے ملک کی فلاح یا پروٹیکشن کے ساتھ اس کو کوئی دلچسپی ہے. کیا کہیں گے؟ جی جہاں تک تو مذاکرات کی ٹیم کے ناموں کا تعلق ہے، وہ بڑے اچھے اچھے لوگ جا رہے ہیں. جی بلاول ہے، ہنا خر ربانی ہے. نہیں، یہ تو سفارتی ٹیم بن رہی ہے نا جو پوری دنیا کا دورہ کرے گی، لیکن وہ جو اب ظاہر ہے کہ ایک میز بچھنے جا رہی ہے دبئی کے اندر یا قطر دوحہ. دیکھیے جی اس مذاکرہ ٹیم پہ تو یقینی طور پہ ڈپٹی وزیر اعظم ضرور ہوں گے، ڈار صاحب ہوں گے، پھر وزیر دفاع ہوں گے، اور اسی طریقے سے میں دیکھوں گا کہ ان کے باقی بھی جو لوگ تکڑے سمجھدار لوگ جائیں گے تاکہ وہ کوئی کسی چیز کو ادھر سے ڈسکس کر کے گین کر سکیں. یہ نہ ہو کہ جائیں اور پریشر میں آ کے تو لوز کر جائیں. صحیح کہا عظمیٰ بہن نے
کہ ہمارے لوگ جب ٹیبل پہ جاتے ہیں تو پھر وہ رزلٹ نہیں لاتے جو فیلڈ کے اوپر رزلٹ گین کیے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جی، دہشت گردی کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا آئندہ چند سال، اور اس کا سب سے مؤثر حال یہ ہے کہ ہم سارے الرٹ ہو جائیں، ہر پاکستانی الرٹ ہو، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر بازار میں، ہر مارکیٹ میں، ہر شہر میں ٹھیک. واچ اینڈ وارڈ سسٹم انٹرنل اپنا گلی محلے کا، اپنے بازار کا ٹھیک. ٹائٹ کریں. ایک بالکل بیکار سا چوکیدار کھڑا کرنے کی بجائے 4 فلی آرمڈ اور 4 ایسے جو کہ انٹیلیجنس لینے والے کپڑوں میں، سول بالکل کپڑوں میں صحیح. ہوں. عظمیٰ صاحبہ ذرا مختصر رسپونڈ کیجیے گا. ڈی جی عائش پیار نے آج ایک بی بی سی کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی چونکہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں تنازع تو ایگزسٹ کرتا ہے، اور جس طرح سے غیر محتاط بیانات انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں تو کسی بھی وقت یہ چنگاری جو ہے وہ بھڑک سکتی ہے. وہ جنگ کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ آپ انڈیا کے اندر دیکھیں ان کو خود کتنی سیریس پرابلم آ رہی ہے کہ وہ جو جنگ ہے وہ ان کے اپنے اندر لڑی جا رہی ہے. ان کے اپنے لوگ ان سے سخت خلاف ہیں. آر ایس ایس کے جو پورا ہندوتوا کا آئیڈیالوجی تھی اس کے خلاف ہو گئے ہیں لوگ. کانگریس ان کے خلاف ہے. تو وہ بہت ہی از فیلنگ پشڈ اگینسٹ دا وال. ان کو دیوار کے ساتھ ان کے اپنے لوگوں نے لگا دیا. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے ماں سوائے کہ وہ پاکستان کے اوپر ایک اور وار کریں اور اس میں کوئی کچھ کامیابی یا جزوی کامیابی لے کے اس کو کہیں. تو وہ کوشش کریں گے اور ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. مگر یہ کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر وہی والی بات ہے کہ وہ ہمیں آزما لیں گے، ہم ان کو آزما لیں گے. دیکھ لیں گے یہ بات بھی. ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے ایک دفعہ کر کے دکھا دیا، اب دوبارہ کر کے دکھا دیں گے. انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور قوم ساتھ ہو تو یہ کام ناممکن نہیں ہے. ایک دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. چلیں ان ٹھیک کو ہے. اگر دوبارہ ہمت کریں گے، سر اٹھائیں گے تو دوبارہ سر کچھ کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com. دیکھنے کے ایک بار پھر بے حد شکریہ.